ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اور رب ہے۔ بعدہ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہے، بلکہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہے جو تقوی کے تعلق سے ہے، اور آج خطبہ جمعہ کا عنوان بھی تقوی کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر بیٹھے تمام حضرات سے میں یہ کہوں کہ کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو مجھے یقین ہے کہ پوری مسجد کے اندر ایک بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ہر آدمی یہ قبول کرے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کسی سے پوچھوں گا نہیں، لیکن ہم اب خود اپنا معائنہ کریں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ رکھی جائے گی، آپ خود سوچیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو کتنا ہے، اور نہیں ہے تو کتنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلا اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا۔
قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے وہاں پر خاص مسلمانوں کے لیے حکم ہوتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا اور کسی آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے یا ایھا الذین آمنو تو ہم بڑے غور سے سنتے کہ یہ خاص آیت ہمارے لیے ہے. پورا قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر خاص مسلمانوں کا ذکر کر کے، مومنوں کا ذکر کر کے یہ تاکید فرمائی ہے، یہ خاص ہر مومن کے اندر یہ صفت ہے، یہ عمل ہونے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو. میرے دوستو اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی کا میننگ کیا ہے، تقوی کا ارتھ کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال دے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم کبھی کسی کانٹے دار جھاری سے گزرے ہو؟ ایسے جنگل سے، ایسے کھیت سے، ایسی جگہ سے گزرے ہو جو کانٹے دار ہو؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں ہاں میں گزرا ہوں. تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تو تم وہاں سے گزرتے ہو کیا کرتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پورے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور ایسے بچ کے نکل جاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا، کہیں کوئی جاری میرے کپڑے کے اندر لگ جائے، میرا کپڑا پھٹ جائے یا میرے جسم پر لگ جائے اور میں زخمی ہو جاؤں، ایسے بچ کے نکل جاتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی کا میننگ یہی ہے کہ انسان بچ کے بچاتے سفر کر لے، اور جو اسلام کے اندر جس تقوی کا معنی، جس تقوی کو بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے بچتے بچاتے نکال دے کہ تمام گناہوں سے، تمام منکرات سے وہ بچ کر نکل جائے. تو میرے دوستو معلوم کیا ہوا کہ تقوی کا میننگ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچ جائے جو اس کو نقصان پہنچائے. راستے میں چل کر اگر وہ کسی چیز سے بچ کر نکلتا ہے تو یہ تقوی ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان نہ پہنچائے. اسلام کے اندر جو تقوی کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر قرآن اور حدیث پر عمل کرے. اب ہم سب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. فجر کا وقت ہوتا ہے آرام سے سو جاتے ہیں، کیا ہمارے دل میں تقوی ہے؟ ظہر کا وقت ہوتا ہے، دکانوں میں آرام سے بیٹھے ہیں، گھر میں آرام سے کھاتے ہیں، تقوی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء ہے تقوی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایسے گھل مل کر کھیلتے کودتے اور ہنسی مذاق کیا کرتے، جیسے ہی اذان ہوتی آپ فوراً ہم سے ایسے الگ ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تقوی تھا کہ نماز میرے اوپر فرض ہے، اگر یہ ادا نہ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں نماز نہیں پڑھی تھی. یہ تقوی ہے میرے دوستو. بہت سارے معاملات کے اندر اب لوگ سوچیں گے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، میرے دل کے اندر تقوی ہے یا نہیں. سوچئے، ان معاملات کو دیکھ کر سوچئے کہ ہمارے دل کے اندر کتنا تقوی ہے اور ہم کتنے اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے دوستو تقوی کی بنیاد پر انسان ہر گناہوں سے بچتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا تو میں تمہارے اعمال کو سدھار دوں گا.
اب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تو عمل کیسے سدھرے گا؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنے جاتا ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے چوری کر لی تو اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے، ڈر پیدا ہو گیا، آدمی چوری کرنا چھوڑ دے گا، گناہ سے بچ گیا، اعمال سدھر گئے۔ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، سارے لوگ تو نہیں جانتے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تجارت کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، تو وہ سوچے گا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ آدمی جھوٹ بولنے سے رک جائے، اعمال سدھر گئے، چوری سے رک جائے، اعمال سدھر گئے۔ اسی لیے ایک چور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں چور ہوں اور مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی ہے، مجھے آپ کوئی ایسا عمل ایک بتائیے میں وہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جھوٹ مت بولنا، جاؤ چوری کرنی ہے تو کرنے، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ وہ آدمی بولا ٹھیک ہے، رات ہوئی، چوری کرنے کے لیے نکلا، سوچا میں نے چوری کر لی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے کل چوری کی تھی؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں وعدہ نہیں توڑنے والا ہوں، اور اگر میں نے یہ بولا کہ میں نے چوری کی ہے تو اس پر مجھ پر حد نافذ ہوگی، میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری سے رک جاتا ہے۔ یہ ایک تقویٰ پیدا ہو گیا کہ جھوٹ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولنا ہے، تو انسان کے اعمال سدھر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سدھر جائیں گے۔ تو میرے دوستو، انسان کے دل کے اندر جتنا پختہ تقویٰ ہوتا ہے اتنا وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جتنا تقویٰ کم ہوتا ہے انسان اتنے گناہوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ زیادہ ہونے کی بنیاد پر گناہ کے کام کم ہو جاتے ہیں اور نیک کام زیادہ ہو جاتے ہیں، اور تقویٰ نہ ہونے کی بنیاد پر گناہ کے کام زیادہ ہو جاتے ہیں اور نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ خود اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ آپ کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں اور کتنے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کام نیکی کے زیادہ ہے تو آپ کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، اور آپ کے اندر گناہ کے کام زیادہ ہے تو آپ کے اندر تقویٰ کم ہے۔ خاص کر کے ہر مومن کو فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے، تو یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اور میرے دوستو، تقویٰ کیسا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ کفل نامی ایک آدمی تھا، بڑا ہی بدکار تھا، بڑا ہی نافرمان تھا۔ اس کا کام یہی تھا کہ وہ روز ہر رات نئی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ زنا کر لیا، پیسے دے کر زبردستی۔ اس کی ایک چچا جاد یعنی کہ ان کی چچا کی ایک لڑکی تھی، اس کو بہت پسند تھی، اس کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ زنا کر، وہ عورت تیار نہیں ہے، بہت اس کو لالچ دی لیکن وہ تیار نہیں ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس گھر کے اندر، اس عورت کے گھر کے اندر کوئی بیماری آ گئی اور بہت ہی مجبور ہو گئی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے چچا کے بھائی کے پاس گئی، چچا کے لڑکے کے پاس، کہ میرے چچا کے لڑکے مجھے کچھ پیسے چاہیے جو مجھے سخت ضرورت ہے۔ تو وہ بولا، کفل نام تھا اس کا، وہ بولا کہ میں تجھے پیسہ دوں گا لیکن تجھے آج کی رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ وہ نیک عورت تھی لیکن اتنی مجبور تھی کہ وہ اس بات پر راضی ہو گئی، پیسے لے کر چلی گئی۔ رات ہوئی، اس عورت نے وعدے کے مطابق اس کے پاس گئی، رات کے اندر بند کمرے کے اندر۔ حدیث کے الفاظ اتنے حد تک ہے کہ وہ آدمی اس عورت کی 2 رانوں کے درمیان جا کر بیٹھ گیا اور دیکھا کہ وہ عورت، اس کا جسم کانپنے لگا،
وہ کفل کہنے لگا کہ کیوں کانپ رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی زنا نہیں کیا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر یا کفل، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس کی زبان سے الفاظ نکلے، اس نے اس عورت کو دیکھا کہ یہ اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ زنا کر رہی ہے، وہ بھی مجبوری کے اندر، اور اتنی کانپ رہی ہے اور اللہ سے اتنی ڈر رہی ہے۔ میں نے تو اپنی پوری لائف زنا کے اندر ڈال دی۔ فوراً ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا، میں تجھ سے زنا نہیں کروں گا، اور میں نے تجھے جو قرض دیا ہے وہ بھی معاف کر دوں۔ صبح ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ اسی رات کفل مر گیا۔ اب پورے معاشرے میں تو یہ تھا کہ یہ زناکار آدمی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ تقوی پسند آیا کہ یہ میرا بندہ اتنی حد تک پہنچ گیا کہ بالکل زنا کے اتنے قریب تھا، اتنے قریب تھا، چند سیکنڈوں کا معاملہ تھا، اتنے قریب ہو کر وہ میرے ڈر سے زنا سے رک گیا۔ تو اس کے تقوی کا اظہار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سدھار دیتا ہے۔ تو اس کو تقوی کہتے ہیں کہ انسان اتنی حد تک گناہ کے نزدیک ہو جائے اور اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے کہ انسان اس گناہ سے رک جائے۔ تو میرے دوستو، یہ تقوی انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا گناہ سے دور رہے گا۔ ایسا ہی ایک معاملہ مدینہ کے اندر پیش آیا۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور حمل ٹھہر گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب ولادت ہو جائے تب آنا۔ اب کیا چیز تھی اس عورت کے اندر؟ گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، چاہتی تو توبہ کر لیتی، چند کمرے کے اندر اکیلی توبہ کر لیتی، اللہ قبول کر لیتا۔ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، سچے دل سے توبہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اب کبھی نہیں کروں گا، وہ توبہ قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں اس شرطوں پر اتر گیا کہ وہ پھر گناہ نہیں کرے گا اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور اس گناہ سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس عورت کے اندر کیا تھا ایسا کہ وہ سامنے آ کر اللہ کے رسول سے کہتی ہے مجھ پر حد نافذ کرو، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سنسار کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا بچہ پیدا ہو اس کے بعد آئیے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد پھر آتی ہے۔ کیوں یہ عورت بار بار اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے؟ 9 مہینے کے اندر توبہ استغفار کر لیتی، اللہ سے معافی مانگ لیتی، لیکن 9 مہینے کے بعد کیوں آئی؟ تقویٰ میرے دوستو، اس کو ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، زنا کی سزا دنیا کے اندر موت ہے، مجھے موت منظور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم مجھے پسند نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ تقویٰ تھا اس کے دل کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، جب وہ کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا۔ عورت چلی جاتی ہے، 2-4 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد جب بچہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، 2.5-2 سال کے بعد، عورت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آتی کہ اللہ کے رسول یہ بچہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ کیا چیز تھی میرے دوستو؟ تقویٰ۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ نہیں، 2.5-3-4 سال کے بعد بھی اس گناہ پر اس کو افسوس ہے، اس کو ڈر ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اور وہی تقویٰ 3 سال کے بعد بھی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، مجھ پر سزا نافذ کیجیے۔ سزا نافذ کی گئی، کہا گیا بچے کو لے لیجیے۔ اس عورت کو سنگسار کیا گیا، ایک صحابی کے جسم پر خون کے چھینٹے پڑے،
صحابی بولے کہ کس ناپاک عورت کے خون میرے جسم پر پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ گیا, اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ عورت ناپاک نہیں ہے, اس کی توبہ ایسی توبہ ہے کہ اس کی توبہ اگر پورے مدینہ کے اندر بانٹ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مدینہ والوں کے گناہ معاف کر دے. یہ تقویٰ تھا میرے دوستو. تو ہم سوچئے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا تقویٰ ہے. کیا ہم گناہ سے بچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم, تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تقویٰ دل میں ہے تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے, جیسے اس عورت کے گناہ معاف کیے گئے, جیسے کفر کے گناہ معاف کیے گئے, کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر تقویٰ ہے تو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی, تقویٰ یہ اللہ کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت ہے. جس نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فقد فاز, اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. فقد فاز فوزا عظیما, بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اتق اللہ حیثما کنت, کہ لوگوں جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. میرے دوستو انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ مجھے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا اور نیک کام کے اندر آگے بڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا نظارہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے کہ میری قدرت کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے نیچے کالی چیونٹی اگر اللہ سے فریاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اس کی فریاد بھی سن رہا ہے. اگر ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی رات کے اندر کالے پہاڑ کے نیچے کالی چیونٹی کو دیکھ رہا ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی کونے کے اندر, کسی بھی جگہ کے اندر, چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کو اس عمل کا حساب دینا ہے. تو انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ جائیں گے, ہمارے اندر تقویٰ بڑھے گا اور ہم گناہ سے بچیں گے, ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. لہٰذا ہمیں احساس دلانے کی ضرورت ہے ہمارے دل کو کہ ہمارے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح تم اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح تمہیں ڈرنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایسا تقویٰ پیدا کر دے جیسا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایسا تقویٰ پیدا کر دے جس تقوی کی بنیاد پر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.